أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ لائف انجوائے کر رہے ہوں گے؟ ضرور کریں انجوائے۔ لائف اللہ تعالیٰ نے انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حدود کو یاد رکھنے کے لیے بھی دی ہے۔ نماز ادا کریں، قرآن پاک کو سمجھیں، عمل کریں۔ زندگی آسان ترین ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں، کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں۔ آئیے پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں فرمایا کہ جو کان اور آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں سنا سکتے۔ حقیقی بات یہی ہے، ان کے دلوں پر سیاہی چھا چکی ہے۔ قیامت کے دن انہیں لگے گا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہو کر رہنے ہیں، چاہے نبی موجود ہوں یا چاہے نبی جو ہیں اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ آیت نمبر 47 اور 48 پڑھتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے رسول ہیں ایک۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ تو جب آ گیا ان کا رسول، کن کا رسول؟ کسی امت کا یا کسی قوم کا۔ قُضِیَ بَیْنَهُمْ تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے، یعنی ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کب پورا ہوگا یہ وعدہ عذاب کا، یعنی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ پہلے جو یاد گزری ان میں ہم مسلمانوں کی امت اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوئی۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام قوموں کے لیے ایک ضابطہ حیات تھا۔ ہر جماعت، ہر فرقہ یا ہر امت کے لیے خدا کے احکامات کو پہنچانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری تو رہنمائی کے لیے کوئی آیا ہی نہیں۔ اور اللہ کی حجت تمام ہونے سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ لوگ عمل پہلے کرتے ہیں مگر دنیا میں ان کو سزا رسول پہنچنے اور حجت تمام کرنے کے بعد دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ظلم اور اندھیر نہیں ہے کہ آگاہ کیے بغیر ملزم ثابت ہونے پر مجرموں کو فیصلہ سنا دیا جائے۔ قیامت آئے گی، اس میں بھی ایک باقاعدہ طور پر پیشی ہوگی، فرد جرم لگائیں گے، گواہ پیش ہوں گے، ہر قوم کے ساتھ ان کے پیغمبر پیش ہوں گے، ان کے بیانات کے بعد انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اور آیت نمبر 48 میں کفار و مشرکین نبی پاک سے مخاطب ہیں کہ عذاب آنے کی جو دھمکیاں، یعنی کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں، محض جھوٹ اور بے بنیاد ہیں۔ اگر واقعی آپ سچے پیغمبر ہیں تو اس سزا کو لے کیوں نہیں آتے؟ اور یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ سوال وہ لوگ ایمان کی جستجو میں نہیں کرتے، بلکہ ضد اور مذاق کے طور پر یہ انکار ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تحقیق کو دلیل سے انکار بنا لیتا ہے، یعنی کہ دیر سے اگر کچھ ہونا ہے تو کہتا ہے ہونا ہی نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے وعدے وقت، حکمت اور آزمائش کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، نہ کہ انسان کی جلد بازی کے ساتھ، اور نہ ایسے کہ جب انسان فرمائش کرے اسی وقت وہ عذاب آ جائے یا اسی وقت وہ موضع رونما ہو جائے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 پڑھتے ہیں۔ قُل لا املکو فرما دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا، لی نفسی اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنی جان کے لیے بھی، درم ولا نفن کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، لکل امت اجل ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلہم جب وہ وقت آ جاتا ہے، فلا یستاخرون تو نہ پیچھے رہ سکتے ہیں، ساعتن ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کھلے الفاظ میں یہ اعلان کر دیں کہ نہ تو میں اپنے اختیار سے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں اور نہ فائدہ، اور نہ ہی عذاب بھیجنا میرا کام ہے، یہ کام خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، میری قبضے اور اختیار میں کچھ نہیں، یہ نبی پاک فرما رہے ہیں۔
میں تو خود اپنے نفع اور نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں. وہ جتنا میرا نقصان کریں یا جتنا مجھے فائدہ دیں، اس سے زیادہ مجھے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ مجھے، اور نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے. پھر دوسروں پر کوئی بھلائی اور برائی بھیجنے کا اختیار مجھے کہاں سے حاصل ہوگا؟ اب اس بات سے دیکھیں، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ان کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے ہے. یہ جملہ انسان کو غرور سے دور اور حقیقت سے قریب لے آتا ہے کہ نہ کوئی شخصیت، نہ بادشاہ، نہ حکومت اور نہ کوئی ولی، کوئی بھی اپنی ذات کے لیے طاقت کا مالک نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. اس سے کیا مقصد سامنے آتا ہے کہ توحید کو اپنے دل میں راسخ کیا جائے اور اپنے آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ اختیار اور طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ ہر قوم، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، زندگی کا بھی، عذاب کا بھی. کوئی قوم اگر ظلم کرے یا حق سے انکار کرے تو عذاب فوراً نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک وقت مقرر کرتے ہیں، اور وقت اللہ سے توبہ اور رجوع کرنے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مہلت ہے تاکہ لوگ سوچ کر ہدایت کے راستے پر لوٹ آئیں، اور پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی کی دیر نہیں ہوتی اور نہ ایک گھڑی جلدی ہوتی ہے. مطلب نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں. کوئی طاقت، کوئی دعا، کوئی منصوبہ ایک سیکنڈ کی جلدی یا تاخیر نہیں کر سکتا. یعنی ہر حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا محتاج ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 50 اور 51 پڑھتے ہیں. کل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، یعنی غور کیا، ان آتاکم، اگر آ جائے تم پر، عذاب ہو اس کا عذاب، بیاتن رات کو اور نہارن یا دن کو، تو بہرحال وہ عذاب ہی ہے. ماذا یستعجل، وہ کیا چیز ہے کہ جلدی طلب کر رہے ہو؟ یعنی کہ تمہیں کیا خیال ہے کہ عذاب آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، عذاب آتا ہے تو آرام ملتا ہے جس کی تم جلدی طلب کر رہے ہو. منہ المجرمون، اس عذاب سے مجرم لوگ، ثم اذا ما، کیا پھر جو ہی، وقع آمنتم بھی، وہ واقعہ ہو جائے گا. کیا واقعہ ہو جائے گا؟ عذاب. تب تم ایمان لے آؤ گے اس پر. الآن، الآن، اس وقت کہا جائے گا کہ اب ایمان لاتے ہو. وقت کن تم بھی، حالانکہ یقیناً تھے تم اس کو تستعجلون، جلدی طلب کرتے. اللہ تعالیٰ توجہ دلانے کے لیے اس آیت میں سوالی انداز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کرنے والوں سے پوچھیں، یا ان لوگوں سے جو بار بار عذاب کے آنے کا تقاضا کرتے ہیں، کہ جو چیز تم ماننے سے انکار کرتے ہو، یعنی جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو، اب تمہارا خیال ہے کہ وہ آئے گا نہیں ہے، جلدی جلدی آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آئے گا تو تم نے ماننا نہیں ہے. اگر وہ رات کو سوتے ہوئے آ جائے یا دن کے وقت، اس وقت آ جائے جب تم کام کاج میں مصروف ہو اور دنیاوی دھندوں میں مشغول ہو، تو آپ جلدی میں اس سے کیسے بچاؤ کر پاؤ گے؟ اور جب بچاؤ نہیں کر سکتے تو وقت پوچھنے کا فائدہ کیا؟ یعنی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ عذاب آنے میں کون سی ایسی خوشی ہے یا مزے کی بات ہے جس کی وجہ سے مجرم لوگ جو ہیں جلدی کر رہے ہیں، اور غور کریں کہ اس خوفناک چیز کے لیے جلدی کر رہے ہیں. حالانکہ ایک مجرم کے لائق تو یہ تھا نا کہ وہ سزا کے خوف سے کانپ اٹھتا اور ڈر کے مارے ہی ہلاک ہو جاتا. یعنی عذاب سے جلدی کرنا اس بنا پر ہے کہ انہیں اس کے آنے کا یقین نہیں. اگر یقین ہوتا تو فائدہ ہو سکتا تھا کہ بچنے کی کوشش کرتے. دیکھیں، عذاب آ چکنے کے بعد یقین آیا تو کیا فائدہ، وقت تو گزر چکا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا جائے گا کہ اچھا اب تم قائل ہو گئے ہو کیونکہ عذاب آ گیا ہے. ہاں اب بتاؤ، کیا تم ایمان لاتے ہو؟ آپ جانتے ہیں نا کہ آخری وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خوف مجبوری اور جان بچانے کے لیے ہوتا ہے، دل کی گہرائی سے نہیں ہوتا. فرعون نے بھی عذاب دیکھ کر ایمان قبول کرنا چاہا تھا، جسے رد کر دیا گیا. آخری فقرے میں منکرین کی نادانی اور تضاد دونوں کو ظاہر کیا گیا ہے. دنیا میں وہ کہتے تھے کہ اگر عذاب سچا ہے تو فوراً لے آؤ، اور جب عذاب آ گیا تو فوراً ایمان کا اعلان کر دیا. ایمان کا فیصلہ ہمیشہ دلیل، سوچ اور دل کی روشنی سے ہوتا ہے، نہ کہ عذاب کو دیکھ کر.
اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.